یہ ان کا تو انٹرنل ادارہ خود احتسابی کر رہا ہے نا، حکومت تو نہیں کر رہی، نہ ہی حکومت کی طرف سے اناؤنس کیا گیا، گو کہ منسٹری آف ڈیفنس کر سکتی تھی، وزیر اعظم کر سکتے تھے، مگر ان کی طرف سے تو نہ یہ خبر شیئر کی گئی نہ ہی یہ فیصلہ لیا گیا ہے. تو خود احتسابی کا تو خیر مقدم کرنا چاہیے. مگر بہرکیف سر یہ آج سوال پوچھا گیا سابق وزیر اعظم سے کہ بطور وزیر اعظم آپ کو آرمی چیف بھی صحیح نہیں ملے، آپ کو ڈی جی آئی بھی صحیح نہیں ملے، آپ کا آفس بوائے بھی صحیح نہیں ملا، تو آپ کس چیز کے وزیر اعظم تھے؟ اس سوال کا بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ سوال سر. کچھ سبق آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت اور بالخصوص عمران خان نے بھی سیکھے ہیں کہ اگر اتنی بے بسی اور اتنے لیک آف پاورز کے ساتھ کوئی منصب ملے تو شاید اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا؟ اس کو لیک آف پاور نہیں کہتے، اس کو محلاتی سازشیں کیسے، اس کو آپ ایک پیرالل سسٹم کہہ سکتے ہیں. یہ اس کو لیک آف پاور نہیں کہا جا سکتا. وہ جہاں اسرٹ انہوں نے کیا، میں آپ کو اور حکومت میں ہوتے ہوئے آپ اس کو سیم پیج کہتے تھے. 4 میں مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. پہلی کووڈ-19 میں انہوں نے کس طرح سے اسرٹ کیا. دوسری جب مودی کی بات آئی تو انہوں نے خود مودی کو مخاطب کر کے، یہ تو مودی کا نام بھی پتہ نہیں گنگا جل کے بعد لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جو موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آؤ گے تو مار کھاؤ گے. تیسرا انہوں نے ساری دنیا میں جا کے اسلامو فوبیا کے حوالے سے بات کی. چوتھا انہوں نے بڑی پاورز کو کہا کہ آپ کے مرکز کے اندر ہمارے پیسے پڑے ہوئے، ہم غریب ملکوں کے پیسے آپ واپس کریں. اس سے زیادہ بہادری اور کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ایک. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک سبق سکھانے کا تعلق ہے، ہمیں سبق سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی، ہم اپنی انٹراسپیکشن بہت سارے لوگوں سے زیادہ ہم کرتے ہیں. اپنے آپ پہ اعتراضات ہم بہت سارے لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں. اس میں سے کچھ باہر بھی نکل آتے ہیں. باقی جگہ تو گفتگو ہی نہیں کرنے دی جاتی، بات ہی نہیں کرنے دی جاتی. وہ جو ایک خاندان کا دیتا ہے وہ بس ان کی پالیسی ہوتی ہے. اس لیے میرے خیال میں جو آبجیکٹو میرا جواب ہوگا وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جتنے بھی شوشے گڑے جا رہے ہیں، ان شوشوں کا تعلق کیا ملک میں معیشت کی بحالی کے ساتھ ہے؟ کیا یعنی کل کی جو خبر ہے، جو غرفت الدبئی ہے جس کو چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کہتے ہیں، اس نے کہا کہ پچھلے 6 ماہ میں 3,900 سے زیادہ پاکستانی کمپنیوں اور فرمز انہوں نے چیمبر کی. ہمارے یہ 3,000 تو میرے خیال میں پچھلے 10 سال میں ہمارے اپنے چیمبر کی کسی نے ممبرشپ نہ لی ہوگی. تو یہ کیا ملک آپ آگے لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ بدلے لینا چاہتے ہیں؟ آپ الزام لگانا چاہتے ہیں؟ آپ تہمتیں گڑنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک بات طے کریں گے تو پھر آپ چل سکیں گے. اس طرح سے تو کچھ بھی نہیں چلے گا. اور آپ نے 3 گورنمنٹس لگائیں. پہلے آپ لے کے آئے شہباز شریف کو، پھر آپ ایک لمبی کہ جی پہلے معیشت ٹھیک ہوگی پھر الیکشن ہوگا، اور پھر آپ تیسری دفعہ پھر اس کو لے کے آگے. تو کیا معیشت، کیا کچھ بھی کچھ کسی جگہ پہ کسی سے بھی پوچھ لیں کچھ ٹھیک ہوا؟ آنسر وڈ بی نو. تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم ملک کے ساتھ؟ کہ اگر عام آدمی کو پتا ہے کہ ملک تباہی کے گڑھے میں گر گیا، ملک کو کھائی میں دھکیل دیا گیا ہے، اس میں سے نکالنے کا کیا راستہ ہوگا؟ مزید الزامات، مزید مقدمے، مزید تہمتیں، مزید میڈیا ٹرائل، مزید گالیاں کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں، للکارے مارے جا رہے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. آپ نے کہا کہ ادارہ انٹراسپیکشن کر رہا ہے، دیٹ از ویلکم. لیکن بول کون رہا ہے؟ وزیر بول رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ، ایک نے کہا کہ مجھے پتہ ہے فرد جرم کیا ہے، دوسرے نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ سازش کیا ہے، تیسرے نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ انوالومنٹ کتنی ہے کس کی اور کس کی نہیں. میں میرٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. مجھے ذرا سا ایک قانونی نقطہ ضرور کلیریفائی کر دیجیے گا. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل ان دا ملٹری کورٹس کے حوالے سے نہیں آتا، یا اس کے آنے سے پہلے عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، what exactly is the status then؟ حتمی فیصلہ نہیں دیا جائے گا جس کے اوپر سٹے دیا ہوا ہے، یا کیا قانونی پوزیشن کیا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں وہ سٹے تو غیر قانونی تھا، اس کو فوری طور پہ واپس لینا چاہیے. اس لیے کہ جب کسی ایکٹ کی اپلیکیبلٹی کی، اب 3 باتیں میں شارٹ سی کر دیتا ہوں. پہلی بات میں کرنے لگوں میں کسی مقدمے کے اوپر یا کس حالت کے اوپر بھی، یعنی سرکمسٹانس کے اوپر بھی، کسی لا کی اپلیکیبلٹی کی وائریز اگر چیلنج ہو جائیں تو پھر وہ آٹومیٹیکلی اس کے اوپر سٹے لگتا ہے، جو اس کیس میں نہیں دیا گیا. دس از نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ایک ڈاکٹرائن ہے جو ساری دنیا میں اور پاکستان میں وہ پچھلے 78 سال سے وہ ڈاکٹرائن چل رہی ہے، وہ اصول قانون اس کو کہہ لیجیے آپ آسان زبان میں، وہ یہ ہے دی ڈاکٹرائن ری لسپینڈنس. آپ نکال کے دیکھ لیں، ساری دنیا کی عدالتیں اسی طرح کرتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ آپ کا میرا کوئی تنازع ہے، ہم چلے جاتے ہیں عدالت میں، اور عدالت یہ کہتی ہے کہ جی میں سٹے نہیں دیتی، آپ میں فیصلہ کر لو، میں قبضہ کر لیتا ہوں یا آپ قبضہ کر لیتے ہیں، تو پھر وہ جو جتنی بھی لٹیگیشن ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی. اور ریڈنڈنسی کو اوائڈ کرنے کے لیے جو ڈاکٹرائن
मैंने अभी आपके सामने रखी है वो सारी दुनिया में मानी जाती है। पाकिस्तान को अजीब मुल्क है कि इसके अंदर पहले हम स्टे नहीं देंगे, उसके बाद हम कहेंगे ये फैसला आप चूंकि ट्रायल हो चुका है इसलिए फैसला कर लें जो फैसला आप करना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता का आइन के होते हुए। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वेस्टेड राइट है, और ये जो राइट है पहली दफा बड़े पैमाने पे उस केस में मैं और राजा अनवर वकील थे और बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी का मुकदमा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये 2001 का मुकदमा ये तय किया हुआ है। आपको याद होगा जो निकली थी टेपें मलिक क्यूम मरहूम वाली, तो उन्होंने तय कर दिया है कि अगर किसी जगह कोई बायस का सवाल, और बायस को उन्होंने 3 तरह से कहा है, किसी के जहन में, प्रूडेंट जहन में, आपके मेरे जहन में, मैं लिटिगेंट हूँ या वकील हूँ आपका, मुझे ख्याल आता है कि इंसाफ नहीं हो सकेगा, मैं मूव कर सकता हूँ, और उसको पहली प्रायोरिटी पे वो जज अपने आप को रिक्यूज करे और इंडिपेंडेंट, फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट ट्रायल हो। दूसरा ये है कि किसी वर्ड से, स्पोकन वर्ड से, ऑबिटर डिक्टा उसको कहते हैं लॉ की जुबान में, उससे अगर फरीक मुतासर होता है तो फौरन जज को या अदालत को डिजिस्ट करना चाहिए केस सुनने से। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी जगह कोई लिखी हुई चीज ऐसी है जिससे उसको समझता है कि उसके साथ हार्म होगा, आप सारी दुनिया में असाइलम का कानून क्या है कि जिस केस में डेथ हो सकती है वो कहते हैं जी हम असाइलम आपको फौरन देते हैं। कोई ऐसी FIR किसी खिलाफ झूठी अगर वो करवा के अपने खिलाफ चला जाए तो एक तो आप कह रहे हैं कि आप इसको, आपके पास बहुत से मराहिल होंगे इसको चैलेंज करने के अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ और कोई फैसला हुआ। जी नहीं, मेरे ख्याल में तो ये वहां तक जाना ही नहीं चाहिए। मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से द कॉस्ट ऑफ द वो अलग बात है ना। आई नो कि आप लोगों का तो ख्याल है होना ही नहीं चाहिए, ना कि इमरान खान का है, वो पहली दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, मगर अगर हो गया सर तो यू डू हैव अदर एवेन्यूज ऑफ गेटिंग जस्टिस अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। वी हैव एवेन्यूज ऑफ फाइट, वी गेट जस्टिस दैट द ब्रिज कम, और हम उस वक्त पता लगेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन हमें आजाद अदलिया से, आजाद जजेस से ये तवक्को है। एक दूसरा ये है कि ये कोई ऐसी, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रायल। आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ बाबर अवान साहब मौजूद थे।